بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو تین سوالات ہیں۔ ایک صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کی زندگی بسر کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، غلط کام کرتا ہے، تو کیا ہمیں اس سے قطع تعلقی اختیار کر لینی چاہیے یا اس کے ساتھ اپنے تعلق کو برقرار رکھنا چاہیے؟ اس سوال کی وجہ شاید یہ بنی ہے کہ ہمارے ہاں دو قسم کی باتیں ہمیشہ لوگ کہتے ہیں، اور بعض کی طرف ہمیں قرآن و سنت کی طرف سے اشارہ بھی ملتا ہے۔ مثلاً وہ دعائے قنوت جو ہم وتر کی نماز میں پڑھتے ہیں، اس دعائے قنوت کا ایک حصہ یہ بھی ہے جس میں یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو تیری نافرمانی کرے گا یا جو گناہگار ہوگا ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ اس کی وجہ سے ایک خاص رویہ لوگوں میں اختیار کیا گیا، اور بہت سے لوگوں نے اس کو کہا کہ نہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو نمازی نہیں ہے اس سے تعلق توڑ دیا جائے، جو روزے دار نہیں ہے اس کا تعلق ختم کر دیا جائے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی حکم حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک آیت یا کوئی ایک دعا کا ٹکڑا یا کوئی ایک حدیث کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ایک اجمالی اور مجموعی جائزہ لینا یہ بہت لازمی ہے۔ میں نے اس پر جو غور کیا اور قرآن و سنت کی روشنی میں اور مختلف اہل علم سے دریافت کیا تو دو باتیں واضح ہوئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایسے تمام گناہگار لوگ اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو ہم بھی ان سے بہت مختلف نہیں ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کے گناہ بعض اوقات بالکل ظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، اور دو چار بار رہنے سے اس کے قریب اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، فلاں کام نہیں کرتا، تو ہم اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جناب یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی ذات پر غور کریں تو گناہوں کی بے شمار شکلیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ ہم میں سے بھی بہت سے لوگ بعض اوقات کھلے انداز میں، بعض اوقات چھپ کر، بعض اوقات نادانی میں، بعض اوقات بھول کر مختلف قسم کے گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہر قسم کے گناہگار سے قطع تعلق اختیار کر لی جائے؟ یقیناً ایسی بات نہیں ہے۔ گناہگار سے قطع تعلقی کرنے کے بجائے ان گناہگاروں کے ساتھ تعلق اس انداز میں قائم کیا جائے کہ ہم نے انہیں صحیح راستے پر لے کے آنا ہے، اور جو کمزوری پائی جاتی ہے اس کی اصلاح کرنی ہے۔ ایک عالم نے بڑی اچھی مثال دی، اردن سے ان کا تعلق تھا، کہ ہماری اس غلطی میں مبتلا آدمی کے ساتھ جو تعلق کی کیفیت ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ جیسے ایک ڈاکٹر کی مریض کے ساتھ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر جب کسی مریض کو دیکھتا ہے تو ایک زخمی حالت میں، خون رس رہا ہے، زخموں سے پیپ نکل رہی ہے، بد شکل ہے، بدبو آ رہی ہے اس کے جسم سے، اور وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو جھاڑنا شروع کر دے، ڈانٹ پلانا شروع کر دے، غصہ کرنا شروع کر دے، اور کہے کہ میں تمہارا علاج نہیں کروں گا، تمہارے جسم سے بدبو آ رہی ہے، خون بہہ رہا ہے، پیپ نکل رہی ہے، تو یہ اس ڈاکٹر کے لیے کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اس ڈاکٹر کا بنیادی کام یہ ہے کہ اس کے اندر جو خرابی پائی جاتی ہے اس کا علاج کرنے کی کوشش کرے۔ وہ اپنی حفاظتی تدبیریں ضرور اختیار کرے، ہاتھوں میں دستانے باندھ لے، چہرے پر کوئی کپڑا لپیٹ لے، اپنے کمرے کو صاف ستھرا رکھے، ملنے اور مریض کو دیکھنے کے بعد دوبارہ صابن سے ہاتھ دھو لے۔ یہ سب احتیاطیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ڈاکٹر کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مریض کو گالیاں دینا شروع کر دے، برا بھلا کہنا شروع کر دے، غصے ہونا شروع کر دے، اور کہہ دے کہ میں تمہارا علاج نہیں کرتا۔ ہمیں بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے کسی بھائی میں کوئی غلطی پائی جاتی ہے تو ہمیں پہلا تو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اندر بھی بہت ساری ایسی خرابیاں پائی جاتی ہیں کہ اگر کسی روز اسے خبر ہو گئی تو اس کا رویہ پھر میرے بارے میں کیا ہوگا۔
اس لیے میں اگر یہ نہیں پسند کرتا کہ مجھ سے لوگ قطع تعلقی اختیار کر لیں، رشتہ چھوڑ دیں، دفتر میں کام کرنے والے مجھ سے سلام لینا چھوڑ دیں، تو اسی طرح اس بات کا بھی حق اس بندے کو حق حاصل ہے کہ اس کے ساتھ تعلق تو قائم رکھا جائے، البتہ جو اس کی خرابی ہے اس کی نشاندہی اچھے طریقے سے کی جاتی رہے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جاتی رہے۔ بلکہ ایک بزرگ نے تو اور بڑی اچھی خوبصورت بات کہی اور کہا کہ اگر کسی بندے کی خرابی کو دور کرتے ہوئے کچھ تھوڑی بہت الزام کی بات یا اس طرح کی بات کہ جو آپ کی طبیعت کو ناگوار گزرتی ہے، جو آپ کی شخصیت کے لیے اچھی نہیں لگتی، وہ بھی اگر پہنچ جاتی ہے تو اس کو بھی برداشت کیا جائے۔ اور پھر انہوں نے ایک مثال دی کہ جیسے کوئی شخص کیچڑ میں گرا ہوا ہو اور آپ اسے کیچڑ سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس کے 2-4 چھینٹے آپ کو بھی پڑ جائیں اور آپ کا ہاتھ بھی اس میں بعض اوقات ملوث نظر آنے لگے کہ گویا آپ کے ہاتھ کو بھی کیچڑ لگا ہوا ہے۔ لیکن گناہ کا نظر آنا اور بات ہوتا ہے اور گناہ کی حقیقت بالکل مختلف ہے کہ کیچڑ جو ہے انسان کو پسند نہیں ہے لیکن اگر بظاہر لگ بھی رہا ہے کسی طریقے سے تو اس سے آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے جو آدمی گناہ میں جتنا زیادہ مبتلا ہے اسے اتنا ہی بڑا مریض سمجھنا چاہیے، اور جو جتنے زیادہ مرض میں مبتلا ہے وہ اتنی ہی زیادہ کیئر اور اتنی ہی زیادہ ہمدردی کا محتاج ہے، اور اس کے قریب ہو کر، اس کا ساتھی بن کر، اس سے ہمدردی کا اظہار کر کے، اس سے اچھا سلوک کر کے اسے بہتر زندگی کی طرف لانے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، اور اس کی مثال ہمیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، اور ان سے بہتر مثال اور کہیں نہیں مل سکتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کافر کی تیمارداری اس وجہ سے نہیں چھوڑی کہ یہ کافر ہے، بلکہ کافر کی تیمارداری ایک مسلمان کے مقابلے میں زیادہ بہتر انداز میں کی، اس کو کھانا کھلانے کا اہتمام کیا اور اس کی مصیبت میں کام آنے کا اہتمام کیا کہ اس میں آپ کو مسلم اور کافر میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے کی خدمت، کسی کی مصیبت میں کام آنے اور کسی کی مشکل میں اس کا ساتھ دینے میں کوئی اس طرح کی تفریق کا بھی لحاظ کیا ہو کہ یہ مسلمان ہے اس کا ساتھ زیادہ دینا چاہیے اور یہ تو کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، مجھے نہیں مانتا، میری بات کا انکار کرتا ہے، تو اس کا تو بالکل خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمیں اس کی بالکل برعکس مثال ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی ضرورتوں کے اعتبار سے اس کا زیادہ لحاظ رکھا ہے، اور حتیٰ کہ کفار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خواہش اور تمنا تھی بعض اوقات اس قدر پریشان کر دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا، قرآن مجید میں یہ آیت لگا دی گئی کہ اے رسول کیا تم اپنے آپ کو مار ہی ڈالو گے ان کے غم میں کہ یہ لوگ ہدایت نہیں قبول کر رہے اور صحیح راستے پر نہیں چل رہے، تو کیا اپنے آپ کو اس میں مبتلا کر دو گے کہ جناب یہ بات نہیں مان رہے؟ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی اس حالت کو دیکھ کر کس قدر زیادہ پریشان ہوتے تھے اور کس قدر زیادہ محنت کرتے تھے ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے۔ تو اس لیے کسی غلط کام میں مبتلا کسی مسلمان کو دیکھتے ہوئے اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ اس سے قطع تعلقی اختیار کر لی جائے، لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ ہم دوستی کا وہ طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیں کہ اس کے غلط کام میں ہم خود بھی شریک ہو جائیں۔ یہ ایک بالکل دوسری انتہا ہوگی جس میں ہم میں سے بہت سارے احباب شریک ہو جاتے ہیں کہ اچھا آدمی کے ساتھ جو ہے وہ اچھا کرنا ہی ہے، لیکن برے آدمی کے ساتھ ساتھ اس قدر دوستی بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ بالآخر اس بات میں تمیز باقی نہیں رہتی کہ اس میں اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اور بالآخر خود بھی اس برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس مریض کے ساتھ ویسا ہی تعلق رکھنا چاہیے جیسا اس ڈاکٹر کا، اس حکیم کا، اس معالج کا ہے کہ اس کے ساتھ تعلق ہے بھی، ہر دوسرے تیسرے دن بلا بھی رہا ہے، ٹائم بھی دے رہا ہے، اس کی ہمدردی کا اظہار بھی کر رہا ہے، دوا اور غذا سے علاج بھی کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی بہتری کے لیے تمام معاملات بھی پورے کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے گناہ میں خود ملوث نہیں ہوا جا رہا، اس کی بیماری میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کیا جا رہا۔ تو ہمیں ان دونوں احتیاطوں کے ساتھ ایسے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہت ہی شاندار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی بندے کے لیے اتنا ہی برا ہونا کافی ہے
کہ لوگ اس کی برائی کے بارے میں اسے آ کر خبر دیں کہ جناب آپ کے بارے میں یہ ملا ہے، پتہ چلا ہے کہ آپ کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے، تو مجھے دوسرے کی اصلاح کرنے سے پہلے خود کم از کم اس کام کے بارے میں، پرٹیکولر اس کام کے بارے میں کہ جس کی تعلیم میں کسی دوسرے کو دے رہا ہوں، اس کے بارے میں خود اپنے اندر ضرور جھانکنا چاہیے کہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں کیا میں خود اس پر عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ جب یہ عمل ہوگا تو یقیناً انسان بہتری کی طرف آئے گا۔ اور پھر دوبارہ اسی ڈاکٹر کی مثال کہ ڈاکٹر مرض سے اپنے آپ کو سب سے پہلے بچاتا ہے، جب اسے پتہ چل جائے کہ یہ مرض اس سے لگ جاتا ہے تو اس کی پوری احتیاط کرتا ہے اور اس کے لیے تمام جو بھی بنیادی ضرورتیں ہو سکتی ہیں اس کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ تو ہمیں اس طریقے سے ان کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان کی خرابیوں کو دور کرنے کی حکمت کے ساتھ ضرور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔